جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس نشست کے اندر آج کی اس نشست کے اندر ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ایمان کی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا عرفان کس کو نصیب ہوتا ہے، وہ کون سا ایسا جوہر ہے کہ جب انسان کے دامن میں آ جائے تو وہ جوہر انسان کو ایمان کی حقیقت سے مالا مال کر دیتا۔ تو کیا چیز ہے؟ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، مسلمان کوئی بھی ہو، آج کا بریلوی مسلمان ہو یا دیوبندی مسلمان ہو یا شیعہ یا اہل حدیث، کوئی بھی ہو جو کلمہ پڑھتا ہے، اسے ایمان تبھی نصیب ہوگا جب اس کے دامن میں یہ جوہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بندے کے پاس اسلام کا ہونا یہ اور بات ہے اور ایمان کا ہونا اور بات ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات واضح طور پر کھل کر سمجھ آ جائے کہ اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ اب آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس نماز جنازہ کے اندر ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ زندہ رکھنا ہے تو ہمیں زندگی اسلام پر دے، مگر جب ہماری موت آئے تو موت ہمیں ایمان پر دے۔ تو یہاں کیوں نہیں کہا کہ موت اسلام کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کہ فقط اسلام کا ہونا یہ اور بات ہے اور ایمان کا ہونا یہ اور بات ہے۔ تو اسلام کامل اس کا ہے جس کے پاس ایمان کی خیرات ہے، جس کے پاس ایمان کا چراغ ہے، جس کے پاس ایمان کا نور ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اب اس سے پہلے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان کی حقیقت کس شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ سردیاں ہیں اور کافی شدید سردی ہے، مگر مجھے یہ بھی احساس ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام اور ان کی محبت اور ان کا عشق ہر سردی پر غالب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ تو آپ گئے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، لیکن میں قرآن کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ اب آپ نے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ قرآن کے ان الفاظ کو، قرآن کے پیغام کو دل میں بسانا ہے اور اس ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم پاگل اور بیوقوف نہیں ہیں جو شب و روز گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا لوگوں کو سمجھاتے پھرتے ہیں کہ لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، ایمان کا چراغ روشن کر لو۔ کیوں؟ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اس کے دل میں ایمان نہ ہو تو اس کی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے سجدوں کو کیا کرنا ہے؟ مجھے بتا، میں تیرے سجدوں کا محتاج ہوں، میں تیری تسبیحوں کا محتاج ہوں، میں تیرے مسلوں کا، تیرے مدرسوں کا، تیری عبادت میں محتاج ہوں۔ میرے لیے تو وہ سجدے کرتے ہیں
جن کو ملائکہ کہتے ہیں، جنہوں نے خطا کبھی دیکھی نہیں، جو معصوم ہیں. تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر. ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز پتہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان سب سے قیمتی چیز مسلمان کے پاس ایمان. اور ہم لوگوں کے پیچھے لگ کر اسی ایمان کو داؤ پر لگا دیتے. آئیے ذرا قرآن کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. اب چونکہ وقت کم تھا تو میں نے یہ 11 اور 12 آیت نمبر چھوڑ دی ہے اور 13 نمبر آیت سے بات شروع کر. اب آپ نے سنا اللہ نے قرآن کے اندر ایمان کا پیمانہ اور ایمان کا معیار بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ترجمہ سنیے اور محبت سے سبحان اللہ ضرور بولیے گا. قرآن کہتا ہے بابا جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ جو ہے آپ قرآن کے لہجے کو اور قرآن کے انداز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ بات کتنی عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ. اب یہ ان اور ان کے اندر بات ہے. ان کون ہے اور ان کون ہے میں آگے بتاؤں گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ. کن جیسا؟ فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں جیسا. اب یہاں پر ایک میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ تڑپ جائیں گے تمام احباب اور بڑی محبت سے اس بات کو سمجھیں گے. یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ پہلے تھا، کوئی ایمان کی حالت اور کیفیت ان کے پاس تھی، مگر جو ان کے پاس تھا وہ رب کو پسند نہیں آ رہا تھا. نہیں سمجھے یار؟ جو وہ لیے بیٹھے تھے، جو ان کے پاس تھا، جو ان کے سینے میں تھا، وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر ایمان کی بات کرتے ہو نا تو ایمان لاؤ ان جیسا، مصطفیٰ کے یاروں جیسا، مصطفیٰ کے غلاموں جیسا، مصطفیٰ کے اصحاب جیسا، ان جیسا ایمان لاؤ. اب آگے سنیں. جب ان کو یہ فرمایا گیا نا کہ کما آمن الناس، تو آگے سے قالو، وہ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. آپ حیران ہو جائیں گے، یہ قرآن کے لفظ نہ ہو میں ذمہ دار. جب ان سے کہا گیا، ان منافقین سے کہ بھئی ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ، وہ آگے سے کہنے لگے کہ ان جیسا ایمان، ان کا ایمان تو بے وقوفی ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر آپ باریکی کے ساتھ سمجھیے گا تو ذرا بول کے مجھے بتائیے گا کہ بھئی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو تم لیے بیٹھے ہو، جو تمہارے پاس ہے، وہ میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ایمان لانا ہے تو مصطفیٰ کے یاروں جیسا لاؤ، مصطفیٰ کے غلاموں جیسا لاؤ، مصطفیٰ کے اصحاب جیسا لاؤ. ان سے کہا گیا ان جیسا لاؤ. ان کو جب کہا گیا کہ انہیں دیکھو ان کا ایمان، تو انہوں نے ادھر دیکھ کے کہا کہ ان کا ایمان تو بے وقوفی. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کاش آپ اس باریکی کو سمجھائیں تو بڑا مزہ آئے. مجھے ایک بات بتائیں، جب منافقین کو کہا گیا کہ یاروں جیسا، صحاب جیسا ایمان لاؤ، تو مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے جو اپنے عقل اور اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ یہ تو بے وقوفی ہے،
ان کو ایسا کیا نظر آیا ہوگا صحابہ کی زندگی میں. میں دوبارہ جملہ بولوں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان منافقین کو اصحاب رسول کی زندگی میں ایسا کیا نظر آیا ہوگا کہ انہوں نے اس شے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بے وقوفی. کوئی تو ایسی بات تھی جس کو دیکھ کر وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقوفی. تو وہ کیا چیز تھی کہ جس کو دیکھ کر وہ سارے منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقوفی. اب یہ مسئلہ اتنا حساس اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کے لیے یہ مضمون قرآن میں ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو سمجھ آئے کہ جس چیز کو وہ بے وقوفی کہہ رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کے یاروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے اصحاب کو بے وقوف کہتے ہیں. اللہ انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اے جبریل جاؤ قرآن لے کے اتر اور ان کو بتاؤ، اور نادانوں جنہیں تم بے وقوف کہہ رہے ہو یہ بے وقوف نہیں، انہی کا ایمان کو رب کو پسند آ گیا. تم جن کو بے وقوف کہہ رہے ہو یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو. ان کا ایمان تو اللہ کو پسند آ گیا ہے. اب ایک بات، اب وہ چیز کیا تھی کہ جس کو دیکھا تو وہ بے وقوفی. آپ ادھر میری جانب دیکھیے، وہ کام ہوتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی ہے یہاں تک آپ کو؟ اب میں وہ بات، وہ راز آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ کیا تھا کہ جس کو وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کو منافقین دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے؟ دوستان محترم، وہ چیز ہمیں ایک حدیث سے معلوم ہوگی، اور وہ حدیث امام بخاری نے نقل کی. آپ ذرا نعرہ لگائیں تب تک. نعرہ تکبیر. آئے آپ کی آواز نہیں آئی یار. اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے. میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو اس کا نام تسبیحوں پہ پڑا کرے، تو گلی گلی اس کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. آئے ہائے سبحان اللہ. یہ تو اسی کو پتا ہے نا جس کے دل کو لگتی ہے. اب کوئی صحابہ سے کہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے. اور آئیے ذرا ایمان کی حقیقت اور ایمان کا عرفان صحابہ نے بتایا. ایمان کی حقیقت نمازوں میں نہیں چھپی ہے. ایمان کی حقیقت اعمال کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت مصطفیٰ کے عشق کے اندر ہے. اور یہ بات میں یوں ہی جذبات کی بنیاد پر نہیں کر رہا. آئیے ذرا حضرت خالد بن ولید سے پوچھتے ہیں. زمانہ انہیں سیف اللہ کہتا ہے، زمانہ انہیں خالد بن ولید کہتا ہے، بہت بڑا جنگجو جانتا ہے. آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، خون گر رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں. آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے. جب ٹوپی گر جاتی ہے حضرت خالد بن ولید جنگ چھوڑ کر ٹوپی تلاش کر رہے ہیں. ایک صحابی ہے، ان کا ہے خالد بن ولید، آپ اتنے بڑے جنگجو ہو کر، اتنے بڑے سپاہ سالار ہو کر، آپ کو تو زیب نہیں دیتا کہ دوران جنگ آپ کی توجہ جنگ سے ہٹ جائے. کیا ہو گیا؟ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میری ٹوپی کہیں گر گئی، میں اس ٹوپی کو تلاش کر رہا ہوں. اور سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا. حضرت خالد بن ولید کیسی بات کرتے ہیں، ادھر دیکھیے گا کیسی بات کرتے ہیں. اور ٹوپی تو دوسری مل جائے گی، گردن اتر گئی تو نہیں ملے گی. سمجھے آپ؟ اس نے کہا ٹوپی تو دوسری مل جائے گی مگر دوسری گردن نہیں ملے گی. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہے سوال کرنے والے، اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ یہ گردن بچی ہی اس ٹوپی کی وجہ. اللہ اللہ
میں تجھے کیسے بتاؤں یہ گردن سلامت ہی اس ٹوپی کی وجہ سے ہے. سوال کرنے والا بے چین ہو گیا کہ اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا ہے؟ فرمایا سنو، زمانہ تو شاید یہی سمجھ رہا ہے خالد بن ولید کی تلوار بڑی تیز ہے، اسے جنگ کی بڑی سازشیں آتی ہیں، اسے جنگ کے بڑے اصول آتے ہیں. زمانہ مجھے سیف اللہ کہتا ہے، مگر سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں میں خالد بن ولید اپنی تلوار کی وجہ سے نہیں بنا، میں سیف اللہ اپنی بہادری اپنی شجاعت کی وجہ سے نہیں بنا، میں اتنی جنگیں اپنی وجہ سے نہیں جیتا. سنو، میں اس لیے جیتتا رہا، اس ٹوپی کے اندر سرکار کا ایک بال ہے، وہ بال جب تک اس ٹوپی میں ہے میرا ایمان ہے دنیا کی کوئی تلوار میرا بال بھی نہیں اتار سکتی. اللہ. دنیا کی کوئی تلوار، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیوں؟ یار کے بال میں سر پہ رکھتا ہوں. آئے یار کی نسبت کا صحرا اور تاج میرے سر پہ رہتا ہے، میں اس لیے وہ ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں. ٹوپی مل گئی تو ان کی ہمت اور حیثیت کیا ہے کہ یہ مجھے ہرا سکتے. کیوں کہ نسبت یار میرے ساتھ ہو. اب جب مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ بات کسی منافق کو بتائی جائے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. منافق دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بے وقوفی ہے. یہ عقل کا تقاضا نہیں مگر ایمان کی حقیقت کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حضور کی نسبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ ایمان کی حقیقت اس شے کے اندر ہے، ایمان سارا اسی چیز کے اندر ہے. اب آپ کہیں فرحان بھائی یہ دو آپ نے احادیث مبارکہ ہمارے سامنے پیش کی، اب میں آپ کو ذرا ایک اور اینگل سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں. ذرا جا کے بیٹھیے گا. مجھے ایک بات بتائیں، میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی اصل، ایمان کی حقیقت حضور کے ادب میں، حضور کی تعظیم میں، حضور کی محبت میں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، انسان آپ اور میں ہم یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں آج تک کہ انسان کی ساری عزت اس جسم کی وجہ سے ہے. کیا بولا میں نے؟ کہ انسان کی عزت ساری اس جسم کی وجہ سے ہے. انسان ساری زندگی یہی سمجھتا ہے، لیکن اسے اس دن یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک رات پہلے بیٹا ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے میرا خون بھی نکال لو مگر میرا باپ بچا لو، میں اپنا گھر بھی بیچ دوں گا میرے والد کو بچا لو، اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتا ہوں اسے بچا لو. جو ایک رات پہلے تک سب کچھ لٹانے کو تیار تھا، ایک رات گزرنے کے بعد وہی کہہ رہا ہوتا ہے کفن لے آؤ. وہی بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے اعلان کروا دو. وہی کہہ رہا ہوتا ہے قبر کھدوا لو. بندہ اس سے پوچھے کہ ایک رات میں تیری محبت کیوں بدل گئی، اتنی بولی تیری کیوں بدل گئی ایک رات کے اندر؟ وہ کہے گا اس لیے میں تو سارا کچھ اس جسم کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں تو اس روح کو بچانے کی کوشش میں تھا جو اب نکل چکی ہے. اسے تب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عزت اور احترام، یہ تعلق، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، سارا کچھ اس جسم کے ساتھ نہیں جڑا، اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا. جب روح نکل گئی تو بندہ کسی کام کا نہیں. اب وہ جسم ہے تو پتا چلا کہ انسان کی حقیقت جسم میں نہیں بلکہ سبھی بولو انسان کی حقیقت روح کے اندر ہے. اور پھر ہم اس جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں جس میں روح نہ ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، زمین کھودتے ہیں اور زمین کے اندر
بلا تشبیہ و بلا مثال. اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد اگر آپ مقدمہ سمجھ جائیں تو لطف آ جائے گا. اللہ نے فرمایا میں نے جس طرح بنایا انسان، پھر اس انسان کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے، اور انسان کی حقیقت روح کے اندر ہے، اسی طرح میں نے بنایا اسلام. آواز آئے ذرا. اسی طرح اسلام ہے، اسی طرح ایمان ہے، اور ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور ایمان کی بھی ایک روح ہے. یا اللہ ایمان کا جسم کیا ہے؟ فرمایا نماز ایمان کا جسم ہے، روزہ ایمان کا جسم ہے، حج ایمان کا جسم ہے، زکوٰۃ ایمان کا جسم ہے. رب کائنات ایمان کی روح کیا ہے؟ فرمایا اعمال اسلام کا جسم ہے اور محبت مصطفیٰ اس کی روح ہے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. آج آپ کو وہ حدیث بڑی سمجھ میں آئے گی. رات کو نیند میں رضائی کے اندر منہ دے کر بھی سبحان اللہ بولو گے. وہ روایت اب سمجھ میں. اچھا باری تعالیٰ محبوب کی محبت ایمان کی روح ہے، تو باری تعالیٰ جب ہمارے اندر سے روح نکلتی ہے ہم تو اسے قبرستان ڈال آتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ فرمایا اب سمجھ میں آئے گی کہ میں نے قیامت والے دن میزان کیوں لگانا ہے. نہیں سمجھے یار؟ نہیں سمجھے؟ اللہ تولے گا. باری تعالیٰ میزان کیوں لگانا ہے؟ یہ تو دنیا کے اصول کے خلاف ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ بول بھی سکیں اور بات سمجھ. مجھے ایک بات بتائیں قبلہ ماشاءاللہ بڑے یہ لالا منیر صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، اور دوست دیگر احباب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں. میں اگر چلیں لالا منیر صاحب کے ساتھ تو چلیں، میری بھائیوں والا بات ہے، نہیں مائنڈ نہیں کریں گے. میں اگر لالا منیر صاحب کو کہوں منیر بھائی مجھے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے تو مجھے 50,000 روپے ادھار دے دیں، تو یہ مجھے دیں 50,000 گن کے. کیا بولے؟ بولے سبھی بولے یار. گن کے دیں گے نا یا تول کے دیں گے؟ بولو نا یار. بھئی گن کے دیں گے نا. فیصلہ کرو فیصلہ باد والو. گن کے دیں گے. اچھا جب میں نے ان سے لیے تو یہ گن کے 50,000 دے رہے ہیں، اور جب مجھے واپس میں کروں گا تو یہ میرے پاس آئیں، میں کہوں گا یہ یہاں سے پائیا ٹھپے تول کے لے جائیں. نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ نا فرحان بھائی ایسے نہیں ہوتا. دیا جائے گن کے تو لیا جاتا ہے. اور اگر میں کوئی گندم چینی کہوں کہ جناب مجھے آپ دے دیں 1 کلو، اور واپس کرنے کی باری آؤ تو میں ان کو کہوں یہاں سے گن کے 10,000 دانے ڈال لیں، یہ کہیں گے نا فرحان بھائی اگر چیز دی جائے گن کے تو واپس لی جاتی ہے گن کے، اگر چیز دی جائے تول کے تو واپس لی جاتی ہے. سبھی بولو واپس لی جاتی ہے. یار کون سمجھے گا؟ اللہ نے 5 گن کے دی تھی. کہاں بیٹھے ہو یار؟ اللہ نے 5 گن کے دی، زکوٰۃ گن کے دی، حج 1 گن کے دیا، 30 روزے گن کے دیے. ربا سونیا ہمیں دیتا رہا گن گن کے. اب جب اجر دینے کی باری آئی تو کہتا ہے میزان لگاؤں گا. باری تعالیٰ تو تول کیوں رہا ہے؟ اب گن گن کے فیصلہ کر. فرمایا نہیں، گنتی والے تو بڑے آئے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، گنتی والے تو بڑے آئے کھڑے ہیں، لیکن آج میں نے گن گن کے فیصلہ نہیں کرنا، میں نے تول کے دیکھنا ہے تمہاری نمازوں کے اندر روح کتنی ہے، تمہاری نمازوں کے اندر محبت رسول کی روح ہے بھی یا نہیں، تمہارے روزے کے اندر عشق رسول ہے کہ نہیں. جس کے اعمال کے اندر روح ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جس میں روح نہیں ہوگی، جس میں روح نہیں ہوگی، اللہ فرمایا جس طرح تم روح جس سے نکل جاتی تھی اسے قبرستان پھینکتے تھے، میں نے بھی ایک قبرستان بنایا ہے. میں نے بھی ایک قبرستان بنایا ہے. یہ تیری وہ تمام اعمال جو ادب رسول، تعظیم رسول، عشق رسول سے خالی لے کے آیا، اٹھاؤ پھینکو اس کو جہنم کے. میری بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں جن کے اندر روح موجود
اور ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. آج میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا وجہ ہے ہماری نمازیں وہ رنگ کیوں پیدا نہیں کرتی جو صحابہ کی کرتی تھی؟ سوچیں ذرا, ہماری نمازوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں جو اولیاء کی نمازوں میں ہوتی؟ ہماری نمازوں کی, ہماری دعاؤں کی, ہمارے ذکر اذکار کی, وظائف کا وہ رنگ ہم پر کیوں نہیں چڑھتا؟ ہمارے باطنی احوال کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں؟ ہماری روح کمزور ہو چکی ہے. ہمارے اس عمل کے اندر اب روح کی بجائے دکھاوا آ چکا ہے. ہم کسی کو, کسی یتیم کے گھر کوئی 1000 روپیہ دے دیں, 100 مرتبہ ہم گنواتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ کسی غریب کو آٹے کی تھیلیاں دے دیں تو وہاں بھی جا کر ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے مدد کی. جب آپ کسی غریب کی بچی کو کوئی سوٹ, کوئی کپڑے یا کوئی اس کے سر پہ چادر کر دیتے ہیں نا, اور جب آپ زمانے کو بتاتے ہیں کہ انہیں ہم نے دیا, ہم نے لے کے دیا, ہم نے لے کے دیا, واللہ کبھی اس انسان کے دل سے پوچھو وہ چاہتا ہے کاش تو نے اس سے بہتر دیا ہی نہ ہوتا, اس سے بہتر تو ہمیں مرنے دیتا بھوک کے ساتھ, یہ ذلالت اور رسوائی تو نہ کرواتا ہماری. ہم دل توڑتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور اللہ کی نظر میں اپنے بندے کے دل کی یہ اہمیت ہے. میرے آقا تاجدار کائنات معراج سے واپس آئے, میرے آقا تاجدار کائنات جمال اور سخا کے عالم میں تھے, تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, آج تمہیں بتا دیتا ہوں, جو راز کی بات پوچھنی ہے پوچھ لو. ہائے قربان جاؤں, کتنے سخی لوگ تھے, انہوں نے سنا نا کہ آج حضور کی رحمت جوش پر ہے, انہوں نے کہا آقا اگر اجازت دیں تو میں اپنے بابا حضرت ابو بکر سے مشورہ نہ کر لوں؟ ہائے 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 ہائے, کہ آخر دیکھے سمندر ہے تو مشورہ کر کے پوچھوں یا مانگوں؟ انہوں نے کہا جاؤ ٹھیک ہے, کر سکتی ہو مشورہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں, کہا بابا جان آج حضور نے یہ آفر دی ہے, بتائیں کیا پوچھوں, قربان جائیں. اب یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دیکھیں, کہا بیٹی اگر پوچھنا ہی ہے نا تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا, آقا یا رسول اللہ شب معراج جو اللہ نے آپ سے باتیں کی آپ کو پاس بٹھا کے, بولو اللہ نے شب معراج جو آپ کو اپنی قربت خاص کے اندر بٹھا کر جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات بتا دیں. ہائے ہائے. اور جب صدیق اکبر نے یہ بات فرمائی تو کہا بیٹی سن, بتایا اس مشورے کے اوپر, اس شرط کے اوپر ہے کہ جب حضور بتا دیں تو اپنے کول نہیں رکھنی, مین بھی دسنا دے, مجھے بھی بتانا ہے. قربان جاؤں, ام المومنین صدیقہ کائنات مومنوں کی ماں میرے آقا کی بارگاہ میں آئی, کہا آقا یا رسول اللہ آپ کی رحمت کا سمندر جوش پر ہے, بتانا ہے تو وہ راز کی بات بتائیں جو اللہ نے شب معراج آپ سے کی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیٹیگوریکل مجھ سے یہ فرمایا, اے میرے پیارے محبوب تیری امت کے اندر اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے میں بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا اس کو. کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے میں بغیر. صدیقہ کائنات خوشی خوشی آئیں میرے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں اور کہا بابا جان آقا نے یہ فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, طبیعت بے چین ہوئی. بیٹی کہتی ہیں, صدیقہ کائنات کہتی ہیں بابا جان کیا ہوا؟ آپ سن کے پریشان ہو گئے. کہا بیٹی تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے, میں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں. اگر دل جوڑنے والا سیدھا جنت میں جائے گا تو دل توڑنے والا کہاں جائے گا؟ میں اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا, دل نہ ٹوٹ گیا. یہ وہ ایمان کی حقیقت ہے کہ جب آقا تاجدار کائنات کی محبت اور تعظیم دل میں بس جاتی ہے
پھر یار کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، پھر جو آقا فرما دیں وہی بات مانی جاتی ہے. مگر ہم لوگ نعرہ مارنے کو عاشق رسول کے، دعویٰ کرنے کو عاشق، سب لنگر کھانے کے لیے عاشق رسول، مگر عمل کے باب میں ہم عاشق رسول نہیں ہیں. وہ کسی نے کتنے درد والی بات کی ہے. ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور نادان، تجھے غلامی رسول میں مرنا تو قبول ہوا، تجھے غلامی رسول میں جینا قبول کیوں نہیں ہوا آج تک؟ یہ کیوں نہیں کہتا میں غلامی رسول میں جینے کو تیار ہوں؟ آپ کے سامنے یہ درد دل میں نے اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ لگا دے کہ یار ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور اپنے اس سینے کے اندر محبت رسول کا چراغ روشن کرو تاکہ ایمان کا چراغ اور ایمان جلتا رہے، ایمان کی روشنی رہے، ایمان کا نور رہے. کیا فائدہ دوستو اس زندگی کا اگر دامن سے ایمان چلا جائے؟ ادھر میری ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. ہم تو ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں، درد دل نہ کوئی سننے والا رہا نہ سنانے والے رہے. یہ انڈیا کی سرزمین کے اوپر ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے لکشمن پرساد. کیا نام ہے جی؟ سبھی بولے لکشمن پرساد. کیا نام ہے جی؟ لکشمن پرساد. اس ہندو نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ آپ بول دیجیے. اس نے کتاب لکھی، ہندو نے عرب کا چاند. کیا کتاب لکھی؟ عرب کا چاند. اور جانتے اس کتاب میں اس نے کیا لکھا؟ اس کتاب میں اس نے تیرے اور میرے نبی کی سیرت کو لکھا، سیرت کو لکھا. اب جب وہ کتاب منظر عام پر آئی تو مسلمان اٹھے اور جناب منہ دھویا اور چلے گئے. اس نے کہا لکشمن پرساد تو ہمارے نبی کو اگر اتنا ہی مانتا اور پڑھتا ہے اور جانتا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ مسلمان ہو جا تاکہ ایمان تجھے نصیب ہو جائے، تو جنت میں جائے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اس نے جو ساری جب مسلمانوں نے بات کر لی، اب سنیں لکشمن پرساد بولتا ہے. اس نے کہا مسلمانوں تم میرے پاس آئے ہو مجھے دعوت دینے کہ میں ایمان اور اسلام قبول کر لوں، کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے عرب کا چاند تمہارے نبی کی سیرت کے بارے میں. اس نے کہا سچ پوچھو، جب میں نے تمہارے نبی کی سیرت کو پڑھا میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھا تو ارادہ بدل. یہ اس لکشمن پرساد کا تھپڑ ہے جو ہمارے ایمان کے چہرے پر آ کر لگتا ہے کہ آج ہمارا کردار غیر مسلموں کے ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہمارے کردار کو؟ لکشمن پرساد نے کہا تمہارے نبی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، تم بولتے ہو یا نہیں؟ تمہارے نبی نے کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، تم سرے بازار کمیاں کرتے ہو یا نہیں؟ تمہارے نبی نے کہا تھا کہ ظلم نہیں کرنا، تم ظلم کرتے ہو یا نہیں؟ تمہارے نبی نے کہا تھا جس کاموں سے تمہارے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ تم سارے کرتے ہو، مجھے کس منہ سے کہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ آج ہمیں ضرورت ہے، یہ کوئی گلے شکوے کی بات نہیں ہے. نوجوانوں ایک لمحے کے لیے سوچو، جن مسائل میں جن لڑائی جھگڑے میں ہم الجھے ہوئے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے؟ خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا تاجدار کائنات کی سیرت کو جب بھی کافروں نے پڑھا، غیر مسلموں نے پڑھا، حضور کی عظمت میں شان میں پکار اٹھے، مگر ایک ہمارے نبی اور ایک ہمارا کردار ہے. آج ان مسجدوں کی رونقیں ہمارے سامنے ہیں، بازاروں کی رونقیں ہمارے سامنے ہیں. یہ زوال کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں. یہ پورا سال ختم ہونے کو آیا نوجوانوں، پورا سال، اور اس سال کے آخری دن آج کا نوجوان کس کس بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے. پتہ نہیں میں اس اپنے رب کو منا سکا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میرا رسول مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. سال جا رہا ہے زندگی کا، موت قریب آ رہی ہے اور ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں اور بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں. بازاروں میں سلنسر نکال کر موٹر سائیکل کی آوازیں نکالتے ہیں،
دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تنگ کرتے ہیں, بری نظر ڈالتے ہیں, اور پھر محافل میں آ کر عاشق رسول بن جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. دوستان محترم, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. بس گزارش اتنی سی ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں, آپ سب یار مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں, لاکھ درجے بہتر ہیں. خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, اگر میرے دل سے پوچھو تو شاید میں آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں, مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک درد دل کے آقا یا رسول اللہ, آپ کی امت کو یہ احساس, یہ سوچ, یہ فکر لگ جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم نے کس طرف جانا تھا. اس آخری سال کی شاید یہ آج آخری جمعہ ہے, پھر اگلا سال ہوگا. اگلا سال کیا کس پر گزرتا ہے. ہمارے ساتھ بڑے لوگ ایسے تھے جو اس سال تھے مگر اب نہیں ہمارے ساتھ. جانا ہم نے بھی ہے, مرنا ہم نے بھی ہے, مگر ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچئے گا سال کی آخری رات کہ قبر کی جب پہلی رات آئے گی میں فرشتوں سے کیا کہوں گا کہ میں کس کا غلام بن کے آیا ہوں. دوستان محترم, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالی ہم سب کے حال کو بہتر فرما دے, اللہ تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرما دے, اور اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے جو ہم اس کو اور اس کے محبوب کو پسند آ جائے. بس بات اتنی سی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دوستان محترم, انشاءاللہ تعالی اگلے سال اور اگلے سال کے اندر جو پہلا جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ سال کیسے گزارا جائے اور زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کن چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. تمام احباب وقت پر تشریف لائیں, اور اختتام میں ہر جمعے کی طرح آپ کو پتہ ہے مسجد کے ساتھ تعاون کی اپیل ہوتی ہے, تو دل کھول کر اس اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس مسجد کو تعمیر کیا جا سکے. وما علینا الا